الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ساتھی عزیز دوستو، اللہ تعالی نے اس امت کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس امت سے پہلے اور بھی امتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن اللہ نے اس امت کو بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا۔ سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ایسے محبوب ہے کہ ابا آدم جب دنیا میں تشریف لائے اور روتے روتے تھک گئے تو آسمان کی طرف دیکھا، کلمہ تشہد کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ابا آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مانگ کر کے دعا مانگی کہ اللہ معاف کر دے۔ نسی آدم فنسی ذریتہ، ابا آدم سے چوک ہوئی تو ان کی ذریت سے بھی چوک ہوگی، کیونکہ باپ کی گٹی میں چوک تھی، باپ سے چوک ہوگی۔ ابا آدم نے جان کی غلطی نہیں کی تھی، بس نسیان ہو گیا، چوک ہو گئی، خطا ہو گئی۔ تو ابا آدم نے روتے روتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے کہا کہ اللہ معاف کر دیجیے، بہت ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں محمد کا کیسے پتہ؟ تو ابا آدم نے کہا کہ آپ کے نام کے ساتھ محمد لکھا تھا تو مجھے لگا یہ کوئی ایسی ہستی ہوگی کہ آپ ان کو بہت محبوب رکھتے ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس امت میں آنے کے لیے اور بھی انبیاء نے درخواست دی، کسی نبی کا امت نہیں، نبیوں نے درخواست دی کہ ہم کو محمد کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست، انہوں نے ایک درخواست ڈالی تھی، اس کو قبول کر لیا گیا، حتیٰ کہ وہ قیامت سے پہلے پھر واپس آئیں گے۔ اور اسی امت محمدیہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کی اتباع کریں گے، اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، کہ شریعت کی اتباع کریں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، دیکھیے نبی بھی اس امت میں آنے کی درخواست کرتا ہے، اور ہم اس امت میں ہو کر کے بھی اپنے نبی پر درود نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ جو نبی ساری ساری رات امت کے لیے جاگتا تھا، امت کے لیے روتا تھا، پریشان رہتا تھا، ہر وقت دعائیں کرتا تھا، یا اللہ میری امت کو بچا لے، جہنم سے بچا لے، برائیوں سے بچا لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آگ جل رہی ہو، ایک آگ جل رہی ہے اور پتنگے اس میں جا جا کے گر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں پہلے، اب تو لائٹ روشنی کا زمانہ آ گیا، پہلے لالٹین رکھی جاتی تھی، تو برسات کی ابتدا میں پتنگے آتے تھے اور لالٹین میں گر گر کے تو پانی رکھا جاتا تھا، پانی کے بیچ میں لالٹین رکھی جاتی تھی۔ اب تو زمانہ چلا گیا، تو پتنگے جا جا کے اپنی جان دیتے تھے اسی کو۔ ہمارے استاد نے شعر پڑھا تھا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مگس کیا ہے؟ وہی مکھی، اس کو باغ میں مت جانے دینا، ورنہ باغ میں یہ جائے گی، کتنی لمبی شاعر تشریح، باغ میں یہ مکھی جائے گی، شہد کی مکھی، وہاں سے رس لائے گی، رس لانے کے بعد وہ شہد کا چھتا لگائے گی، اور چھتے سے موم بنے گا، موم سے موم بتی جلے گی، پھر جب جلے گی وہ تو پتنگے اس میں اپنی جان دیں گے۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ پروانے کیا ہے؟ اس پر آگ پہ جا جا کے گر کے اپنی جانیں دیتے ہیں، اور یہ گھر والا سوچتے ہیں پتنگے نہ آئیں، وہ بچ جائیں، اپنی جان نہ دیں۔ ایسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے گویا کہ ایک آگ جل رہی ہے، اسی میں جا جا کے گر رہا ہے، میں اسے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، لیکن انسان زبردستی جا کے گر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول بشیر و نذیر تھے، امت کو بچانے کے لیے، امت کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ خواہش کر سکتے ہیں، آپ تمنا کر سکتے ہیں، آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے ہی ہم بندے ہیں، اور اللہ ہی ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ تم ایک بہترین جماعت ہو، تم ایک بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کیوں بھائی؟
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں آ جاؤ۔ یہاں تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا کافی نمازی ہیں مسجد میں، ماشاءاللہ کافی، یہ بہت ہیں اس زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ تقریباً 15 گاؤں کا دورہ ہوا، کسی سب میں، کسی مسجد میں 7 لوگ، کسی مسجد میں 10 لوگ، کسی مسجد میں 5 لوگ، کسی مسجد میں 15 لوگ، یہی تعداد، یا تو ماشاءاللہ اس کے ڈبل ہے۔ تو نمازیوں کی تعداد بڑھائیے، بھلائی کا حکم کریے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک اس امت میں بھلائی کا حکم کیا جاتا رہے گا، برائیوں سے روکا جاتا رہے گا، تب تک خیر کی امید ہے، اور جس دن یہ کام بند ہو جائے گا خیر اٹھا لیا جائے گا، خیر اٹھا لیا جائے گا۔ آج بھلائی کا حکم تو ہوتا ہے، لیکن برائی سے روکنے کی کسی کے اندر ہمت ہی نہیں، برائی سے روکنے کی کسی کے اندر ہمت ہی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم خود پورے ہیں تو کسی کو کیسے روکیں گے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دوسرے کو کیسے کہیں گے بھائی نماز پڑھو؟ ہم خود موبائل دیکھتے ہیں تو بچے کو کیسے منع کریں گے مت دیکھو؟ منع بھی اگر کریں گے وہ اثر ہی نہیں ہوگا، منع اگر کریں گے اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے عامل بننا چاہیے، پھر کسی کو عمل کی دعوت دینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور تم خود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو۔ دوسرے کو تو کہتے ہو وہیں مسجد میں جاؤ، برا کام چھوڑو، موبائل مت دیکھو، مسجد میں چلے جاؤ، نماز مت چھوڑو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اور وہ ہم خود نہیں کر پاتے۔ اتأمرون الناس بالبر، بھلائی کا تم حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود نہیں کرتے، خود اپنے کو بھلائے بیٹھو۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم قرآن بھی پڑھتے ہو۔ قرآن کیا مطلب؟ قرآن یعنی قرآن کی تعلیمات تم سنتے رہتے ہو، پڑھتے رہتے ہو، پھر بھی ایسا کام کرتے ہو۔ تو قرآن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 2 چیز تمہارے درمیان میں ایسے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ اس کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن، دوسرے رسول اللہ کی حدیث۔ آج قرآن طاقوں میں پڑھا ہے، آج قرآن طاقوں میں پڑھا ہے، زبان پر جاری نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج احادیث صرف مدرسے والوں کے ذمہ ہے، صرف مدرسے والے پڑھیں گے، صرف امام صاحب حدیث پڑھ کر کے سنائیں گے۔ ہم کو فرصت نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی۔ امام صاحب کا 10 منٹ کو کیا ہے بھائی، ذرا سا آپ حدیث سن لیجیے، ذرا سا قرآن کا ترجمہ سن لیجیے، ذرا سا قرآن کی تفسیر سن لیجیے۔ ہمارے پاس موقع نہیں ہے، باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے، باہر جا کے کھڑے ہو کے بات کر لیں گے 15-20 منٹ، لیکن 10 منٹ دین کی بات سننے کی فرصت نہیں۔ وہ دین کی بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ آج نبی نہیں ہے، لیکن نبی اپنا وارث چھوڑ کر کے گیا ہے۔ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ ایک نبی آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ جب امت کے درمیان، انسانوں کے درمیان خرابیاں پیدا ہوتی تھی تو اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا تھا، اللہ دوسرا نبی بھیجتا تھا امت کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس انتظار میں مت رہیے گا کہ کوئی نبی آئے گا اور لوگوں کی اصلاح کرے گا، نہیں۔ ان انبیاء کی جگہ پر اللہ نے اس امت کے علماء کو رکھ دیا ہے۔ اب نبی نہیں آئے گا، نبیوں کی جگہ پر اللہ نے علماء کو بیٹھا دیا ہے۔ اب نبی نہیں آئے گا، اب علماء لوگوں کو راستہ دکھائیں گے، لوگوں کی اصلاح کیا کریں گے۔ لوگ علماء کے قریب آتے نہیں، علماء کی باتیں سنتے نہیں، اصلاح کیسے ہوگی؟ آدم علیہ السلام پر 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی پورے 1000 سال زندگی میں، اور نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ وحی نازل ہوئی، لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24,000 بار وحی نازل ہوئی۔ کتنی بار؟ 24,000 بار وحی اتری۔ اور فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی لَيَتَفَسَّدُ مِنْهُ عَرَقًا، اللہ کے رسول پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ کیوں؟ یہ وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت آپ پر وحی اترتی تھی، آپ اس کو سنتے بھی تھے، آپ اس کو سمجھتے بھی تھے، آپ اس کو یاد بھی کرتے تھے۔ وہ نبی اس امت کے لیے اتنی محنتیں کرتا تھا، اس امت کے لیے جس نے طائف میں پتھر بھی کھائے، جس کے راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، اس امت کو ہدایت مل جائے۔ جب طائف والوں نے پتھر مارا
اور بچوں کو کہا کہ کہہ دو کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، تو بچوں کو مزہ ملتا ہے نا. کوئی گاؤں میں پاگل آ گیا، بیوقوف آدمی آ گیا، تو بچے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ بچوں کا کام ہوتا ہے، بچے نادان ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں. تو طائف والوں نے کیا کہا کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کو پتھر مارو. تو بچوں نے پتھر مارا، حتیٰ کہ آپ کے جوتے مبارک پتھر سے خون سے بھر گئے. پہاڑوں اور ہواؤں پر جو فرشتے مامور تھے اللہ سے اجازت چاہی زمین پر اتر گئے. فرشتے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں میں دونوں پہاڑیوں کو یوں ملا دوں اور اس کے بیچ میں رہنے والے جو ہیں اسی کے بیچ میں دب کر کے مر جائیں، ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائیں. آج کے بعد دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہے. اللہ کے رسول نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. کیا دعا فرمائی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے. اگر مجھے جان جاتی کہ میں نبی ہوں اور میں کیا لے کر کے آیا ہوں اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے تو یہ قوم میرے ساتھ ایسا نہ کرتی. فرشتوں سے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا. آپ کسی بھی کتاب میں، کسی بھی حدیث میں، کسی بھی تاریخ میں کبھی آپ نہیں پائیں گے کہ اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا دیا ہو یا اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر تھپڑ مارا ہو. ایک مرتبہ کا واقعہ، آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، چند اوباش قسم کے لوگ، کافروں کے نوجوان بچے، انہوں نے جانور کی اوجھڑی لے جا کر کے رسول اللہ کی پشت پر رکھ دیا اور اللہ کے رسول سجدے میں تھے. آپ اٹھنا چاہتے تھے، سجدے سے اٹھ نہیں پاتے تھے. ایک صحابی انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا لیکن اس وقت اسلام کمزور تھا، میرے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ میں کچھ کہہ سکوں. میں فاطمہ کو بلا کر کے لایا، فاطمہ آئی، انہوں نے آپ کی پشت سے اوجڑی ہٹائی، اللہ کے رسول نے نماز مکمل کی، پھر اللہ کے رسول نے اس کے بعد بد دعا کی. یہ آپ نے اپنے لیے بد دعا نہیں کیا، یہ نماز سے وہ غافل کرنا چاہتے تھے. نماز اللہ سے جو رشتہ ہوتا ہے اس سے توڑنا چاہتے تھے. فقہا نے لکھا ہے اسی لیے نماز کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ نماز اور قبلہ کے درمیان، اللہ کے درمیان ایک نور ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، اسی لیے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے وہاں جو بد دعا دیا مسجد حرام میں اپنے لیے نہیں بلکہ نماز سے وہ کمینے روکنا چاہتے تھے، اوباش قسم کے لوگ، اس لیے اللہ کے رسول نے بد دعا دی ان کو. حدیث پاک میں بخاری شریف میں روایت موجود ہے، قلیب بدر میں وہ لوگ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے جب وہاں بد دعا دی تو کافروں کو برا بھی لگا. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کیا؟ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. یہ لوگ اللہ کے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے تم اپنی اولادوں کو پہچانتے ہو. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ کبھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے ایسے ہی یہود و نصارہ اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے، بلکہ لکھا ہے اس سے کہیں زیادہ پہچانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ چکا تھا. اللہ کے رسول نے جب بد دعا دی تو ان کو برا لگا، یار بد دعا مل گئی اب تو قبول ہوگی. ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ سچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھیں. آپ کو صادق الامین کہتے تھے کہ امانت دار بھی ہے، سچا انسان ہے. یہ کافر اور مشرک لوگ کہتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں اس وقت بھی رکھی ہوئی تھی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں. آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، وہ لوگ نبی مانتے نہیں تھے، جھوٹا، وہ لوگ ساحر بھی کہتے تھے، جھوٹا بھی کہتے، سب کچھ کہتے تھے، لیکن امانتیں رکھتے تھے. معلوم تھا کہ ضائع نہیں ہوگی، معلوم تھا کہ ضائع نہیں ہوگی. اسی لیے آپ تاریخ میں، حدیث میں بھی پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے مکے سے مدینہ، آپ کے پاس اس وقت بھی کئی لوگوں کی امانتیں موجود تھیں. اگر چاہتے تو لے کے بھاگ جاتے، کون کیا کر لیتا، لیکن آپ نے اپنے بستر پر علی کو سلا دیا اور فرمایا کہ علی صبح امانتیں دے کر کے تم میرے پاس چلے آنا. جن کی امانتیں ہیں ان کو ان کے حوالے کر کے. جب علی مدینہ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ علی، اللہ کے رسول کو چونکہ قتل کرنے کے لیے لوگوں نے ان کا گھر گھیر لیا تھا، تو اب علی کو اگر سلا رہے ہیں، اگر ہم میں سے امام صاحب یہ کہہ دے ہمارا آج قتل ہونے والا ہے، دشمن سب مسجد کے پاس کھڑے ہیں، میں نکل جا رہا ہوں، تم مسجد میں آ جاؤ، کوئی آئے گا؟ ارے بتائیے بھائی، کوئی آئے گا؟ کوئی، سب کے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا علی تو میرے بستر پر سو جا،
تو میرے بستر پر سو جا، صبح جب تم آؤ گے امانتیں دے کر کے پھر مدینہ چلے آنا۔ علی سے مدینہ پہنچے، لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا علی نیند آ گئی تھی؟ ارے بھائی ابھی قتل کرنے کے لیے لوگ گھر کے کنارے کھڑے، کب نکلے کب مار دوں، نہ نکلے تو گھس کے مار دو۔ ایسی حالت میں آپ کو نیند آئے گی؟ مجھے تو نہیں آئے گی، آپ کو آئے گی؟ کسی کو نہیں آئے گی۔ کیوں؟ علی سے صحابہ نے پوچھا کہ نیند آ گئی تھی، علی نے کہا کہ ایسی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی، ایسی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا امانتیں دے کر کے مدینے میں آ جانا، نبی کا قول سچا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے امانتیں دے کر کے مدینے میں آ جانا، مجھے یقین ہو گیا جب تک میں مدینہ نہیں پہنچ جاؤں گا مجھے موت نہیں آ سکتی، جب تک میں مدینہ نہ پہنچ جاؤں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا ایمان تھا، تب نبی ان کو بادشاہ نبی ملتا تھا، نبی ان کی بادشاہت کیا کرتا تھا، ایسا ایمان تھا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ہمارا بادشاہ آج کون ہے؟ صبح سویرے شیتل جل لیتا ہے گائے کے نیچے، نہیں، گو موتر، وہ آج ہمارا بادشاہ۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ہم اتنے پیچھے چلے گئے۔ کبھی ہمارا بادشاہ نبی ہوا کرتا تھا، کبھی ہمارا بادشاہ صحابی ہوا کرتا تھا، آج ہمارا ایمان اتنے نچلے درجے میں پہنچ گیا کہ ایک ایسا شخص ہمارا بادشاہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسے ہی تمہارا بادشاہ ہوگا، جیسے تمہارا عمل ہوگا ویسے تمہارا بادشاہ ہوگا۔ مسلمانوں اعمال کے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھلائی کا حکم کرنے والے چند لوگ تو موجود ہیں، لیکن برائی سے روکنے والے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک چیز اور ہے، برائی اس لیے برائی سے بھی لوگ نہیں روک پاتے ہیں۔ اگر ہم کہہ دیتے ہیں بابو مسجد میں آ جاؤ، تو ہم بابو کیا کہیں گے؟ ابے چل، 4 دن سے نماز پڑھے لا کے تو قابل بنا تھے، 4 دن سے نماز پڑھے لا کے تو قابل بنا تھے۔ اب وہ کیا کرے گا بھائی؟ اس کا دل تو ٹوٹ گیا۔ کبھی ایسا مت کہو، اس سے کہہ دو بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ پھر اس کو کیا ہے، جب آپ یہ کہیں گے تو دعوت دینے والے کا دل بڑا ہوگا، اور جب آپ اس کو بھگا دیں گے، ڈانٹ دیں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، پھر وہ دعوت کے کام میں نہیں لگے گا، پھر آپ کو مسجد میں لانے کی اس کے اندر سے قوت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کہنا کہ تم 4 دن سے نمازی ہو گئے ہو، مجھے نماز کے لیے بلاتے ہو، بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابی پہلے کافر ہوا کرتے تھے۔ لیکن کسی بھی صحابی کو کافر کہنا جائز ہے؟ ارے بھائی ان کے کفر پر ان کو ملامت کرنا جائز ہے؟ ایک واقعہ سن لیجئے، صحابی کا واقعہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کالے کلوٹے تھے، سیاہ فام لوگوں میں سے تھے، انتہائی سیاہ لوگوں میں سے تھے، لیکن نبی کی جب قربت ہوئی تو آج ساری دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ حضرت بلال سے ابو ذر غفاری نے کہا ہے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، یعنی جب وہ، بھائی ظاہر سی بات وہ لوگ سیاہ فام ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں تو ماں بھی، تو ابو ذر غفاری نے کیا کہہ دیا ہے؟ کالی کلوٹی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال نے کہا اچھا تم مجھے میری ماں کے سلسلے میں آڑ دلاتے ہو، میں اس مقدمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ ایک نقطہ یہاں سنیے، آج ہم سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو خود پھیٹنگ پھیٹا ہو جاتی ہے، اپنے کسی بڑے کے پاس نہیں لے کے جاتے کہ گاؤں میں کوئی آدمی بڑا ہے، باعزت ہے، عالم ہے، وہ گاؤں کا سرپرست ہے، اس کے معاملہ لے کے چلے جاؤ، کسی کو ڈانٹ دے گا، کسی کو کچھ کہہ دے گا، کسی کو تھپڑ لگا دے گا، نہیں، اپنا ہی آپ خود ہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی دیکھیے، وہ ہر سارے چھوٹے بڑے معاملوں کو اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاتے تھے۔ کبھی جھگڑا نہیں ہوا صحابہ کے درمیان، کبھی مار پیٹ نہیں ہوئی، کبھی جنگ نہیں ہوئی، کبھی تلواریں نہیں اٹھی، کبھی کھانا بند نہیں ہوا ان کا ایک دوسرے کے درمیان، نہیں۔ تو ابو ذر غفاری سے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے دربار میں تمہارا مقدمہ پہنچاتا ہوں۔ حضرت بلال گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول ابو ذر نے مجھے میری ماں کے سلسلے میں آڑ دلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ ابو ذر کو۔ ابو ذر غفاری آئے، بلال موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ذر تم نے اب بلال کو کیا ان کی ماں کے سلسلے میں آڑ دلایا ہے؟ ابھی تمہارے دماغ میں جاہلیت کی بو بھری پڑی ہے، ابھی جاہلیت کے نشانات تمہارے اندر موجود ہیں، یہ سب جاہلیت کا کام تھا، تم اسلام میں داخل ہو گئے، اب تمہاری زبان پر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد کے دروازے پر لیٹ جاتے ہیں، فرماتے ہیں بلال آ جاؤ اور اپنا چپل پہن کر کے اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو۔
تب میں سمجھوں گا تم نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت بلال مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ابو ذر کو اٹھاتے ہیں اور گلے لگا لیتے ہیں، فرماتے ابو ذر تو میرا بھائی ہے، میں تم سے بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، بس ایک چیز تمہارے اندر تھی جو بری لگتی تھی، میں نے چاہا کہ وہ چیز تمہارے اندر سے ختم ہو جائے۔ اور آج اگر ہمارے بھائی سے کسی بھائی کے درمیان اس طرح کی بات ہو جائے، پوری زندگی بات نہیں کرے گا، اس کی گلی سے نہیں گزرے گا، اس کے گھر کی چائے نہیں پیے گا، اس کے گھر کی شادی بیاہ میں نہیں شریک ہو۔ ہم تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نا، تو ہمیں سبق کہاں سے لینا چاہیے؟ اپنے دماغ سے، اپنی خواہش سے؟ کہاں سے سبق ملے گا؟ احادیث و قرآن سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جیسے ایک ستارہ ایک چراغ روشنی دیتا ہے، راستے میں رکھ دیا جائے، لائٹ جلا دی جائے، آپ منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو بھی میرے کسی بھی صحابی کے طرز پر اپنی زندگی گزارے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنی؟ اللہ کے رسول نے جس طرح زندگی گزارنے کا ہمیں سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کتنے دن کی ہے؟ ہمارے زبان میں کہتے ہیں 4 دن کی۔ 4 دن کا مطلب بہت مختصر زندگی، بہت مختصر زندگی۔ بچپن گزر گیا، وہی 15-20 سال جوانی کا ملتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ رکوع بھی کرو گے تو گھٹنوں سے آواز آئے گی، سجدے میں جاؤ گے تو کمر سے آواز آئے گی۔ جب تک اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی کی طاقت دی ہے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریے، اپنی جوانی کو اللہ کے سجدے میں گزاریے، اپنی جوانی کو قرآن کی تلاوت میں گزاریے، اپنی جوانی کو اللہ کو منانے میں گزار لیجئے میرے بھائیوں۔ پھر آپ بڑھاپے کی عمر میں جب پہنچیں گے، آپ جو تہجد پڑھا کرتے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں میں درد نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ اس رجسٹر کو ختم نہیں کرتا ہے، اللہ اس رجسٹر کو ختم نہیں کرتا ہے۔ آپ تو نیت کر لیجئے، اللہ اس کو بھی ثواب میں لکھ دیتا ہے، اللہ اس کو بھی ثواب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کیا پتہ بھائی، ہم نے بہت سارے عمل کیے، پسند نہیں آیا، لیکن ہماری ایک سچی نیت اللہ کو پسند آ گئی، اللہ مغفرت فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، انسان کی سب سے بڑی کامیابی اس کی مغفرت ہے، اسی لیے صحابہ راتوں رات ہوتے تھے، راتوں رات اللہ کو مناتے تھے، اے اللہ مان جا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو اس قابل نہیں کہ میں جنت میں جاؤں، اے اللہ لیکن تو اتنا بڑا ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ کو منائیے، اور ہمارے گاؤں میں، محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں، مسجدیں بھر جانی چاہیے۔ آج جو مسلمانوں کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ رشتہ اللہ سے مضبوط تھا، رشتہ کمزور ہو گیا، رشتہ کمزور ہو گیا۔ جس دن اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اس دن ہمیں کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود نمٹ لے گا، اللہ خود نمٹ لے گا، کیونکہ ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ اپنے دوستوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابھی رمضان گزرا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کی نماز پڑھ کے مسجد بندہ جب عیدگاہ سے گزرتا ہے، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں کے ادھر ادھر فرشتوں کو اللہ بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے اعلان کر دو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم روزہ رکھ لیے اور روزے کا بدلہ یہ ہے اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں تمہاری مغفرت کر دی گئی، آج کے بعد تم پر کوئی بھی مصیبت اور پریشانی نہیں آئے گی، بشرطے کہ تم اسی طرح اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔ لیکن ہمارا مسلمان بھائی کیا ہے؟ رمضانی مسلمان، رمضانی مسلمان۔ رمضان آتا ہے تو سدھر جاتا ہے، رمضان جاتا ہے تو جس طریقے سے رمضان میں استحضار تھا، اسی طریقے سے اگر 11 مہینہ استحضار ہو جائے، خدا کی قسم اللہ کی مدد اور نصرت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جس طریقے سے صحابہ اپنی آنکھوں سے نصرت اور مدد کو دیکھتے تھے، 313 ہی تو تھے، 313 ہی تو تھے، اور ساری دنیا ایک طرف تھی، ان کے پاس طاقت تھی، طاقت تھی۔ اللہ نے روک ڈال دیا تھا، بس فرشتے آسمان سے اتر گئے، فرشتے آسمان سے اتر گئے تھے نصرت کے لیے۔ تو جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اور جس دن اللہ کا رشتہ توڑ دیں گے تو اللہ پٹوا دے گا، جاؤ مار کھاؤ، لات کھاؤ۔ جب اس کے ہیں اس کے نہیں ہو رہے، تو پھر بھائی جو بیٹا باپ کا نافرمان ہوتا ہے اور اتنی نافرمانیاں کرتے تھے کہ باپ ناراض ہو جائے، وہ کہیں کا نہیں ہوگا۔ گاؤں والے بھی موقع پائیں گے تو پیٹ دیں گے، باپ نے تو بھگا ہی دیا، باپ کی نظر میں بھی وہ گرا ہوا ہے۔ تو بھائی اللہ کے بندے ہو کر کے جب اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرنے لگے کہ اللہ کا قہر نازل ہو جائے، پھر کہاں کے رہو گے؟
کہیں کہ نہیں جا پاؤ گے میرے بھائیو، کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے ساری دنیا کو قبضے میں کر رکھا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، بھلائی کا حکم کریے، بھلائی پر عمل بھی کریے، اور بہترین امت ہم ہے جب تک کیا ہے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن نے بھی کہا کہ بھلائی کا حکم کرتے رہیے، برائیوں سے روکتے رہیے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ امت اسی لیے آئی ہے۔ امت کا ہر فرد کیا ہے، اس کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر فرد کو خطاب ہے، آپ کو بھی خطاب ہے، آپ کو بھی خطاب ہے، مجھے بھی خطاب ہے، آپ کو بھی خطاب ہے۔ آپ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کریے، برائی سے روکیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو آپ دو مسلمانوں کے درمیان، ایک مہاجر ایک انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ نے مواخات کروا دی تھی۔ کیسے؟ ہم دونوں بھائی کچھ گھنٹے کا بڑھے گا تو ایک دوسرے سے ہو لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر مجھے دیکھنا کہ میں مسجد میں لیٹ پہنچ رہا ہوں تو مجھے بتا دینا، میں سو رہا ہوں تو مجھے جگا دینا۔ میں کہوں گا کہ اب میں سو جاؤں تو آپ مجھے جگا دینا، آپ کہیں کہ میں سو جاؤں تو آپ مجھے جگا دینا، آپ کہیں کہ اگر میں کوئی گناہ کروں تو مجھے ٹوک دینا، میں کہوں کہ میں کوئی گناہ کروں تو آپ مجھے ٹوک دینا۔ اس طریقے سے آپس میں دو آدمی اگر مل کر کے زندگی گزارے تو ایک دوسرے کو پکڑ دھکڑ کرتے رہیں گے، مسجد میں آتے رہیں گے، لاتے رہیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا پورا معاشرہ خوبصورت بن جائے گا۔ میرے بھائی، اپنے معاشرے کو، اپنے گاؤں کو خوبصورت بنائیے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کریے، اپنے اوپر سے، اپنے گھر سے، کیونکہ آپ کی حکومت آپ کے گھر میں۔ آپ ساری دنیا کو حکومت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے گھر میں تو آپ کی حکومت ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے اوپر تو اپنی حکومت ہے۔ ہاتھ رکھ دیجئے، اٹھا لیجئے، یہ حکومت ہوئی کہ نہیں؟ پھر آپ یہ ہاتھ اٹھا لیجیے، اللہ نے آپ کو صلاحیت، طاقت دی ہے اپنے اوپر۔ آپ پہلے اپنے اوپر کیا اسلام کا نفاذ کیجیے، اپنے گھر والوں پر کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے معاشرے کو خوبصورت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سچا پکا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیجیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ، یا الہ العالمین تب علینا اجمعین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ، میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں تیرے کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، اے اللہ آپ نے جو کام امت پر ہم کو دیا تھا اے اللہ ہم وہ نہیں کر سکے، اے اللہ ہم نہ بھلائی کا حکم کر پاتے ہیں، نہ برائی سے روک پاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم بھلائی کا حکم کرنے لگے، برائی سے روکنے لگے۔ اے اللہ خود ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں صالح بنا دے۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کی چاشنی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں ذاکر و شاکر بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ اس مسجد کو ذاکرین سے شاکرین سے بھر دے۔ اے اللہ اس مسجد پر خاص اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اس گاؤں پر خاص اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کے ہر گھر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کے ہر فرد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ الہ العالمین اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی الہ العالمین اللہ قبول فرما۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کے اندر صلاحیت پیدا فرما دے پورے گاؤں کو سدھرنے کا، سمجھنے کا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ سب کے اندر شوق پیدا فرما، سب کے اندر طاقت پیدا فرما، ایک دوسرے کو مسجد میں لانے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی۔ الہ العالمین اے اللہ جیسا آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام رہا کرتے تھے، آپ کی فرما برداری کیا کرتے تھے، اے اللہ آج بھی آپ کے نبی کا فرمان موجود ہے، حدیث موجود ہے، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے کہ ہم سب آپ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں، سچے پکے نبی کے عاشق ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔